سورۃ اللہب، الحمدللہ مجھے اور آپ کو یہ سورہ اکثر یاد ہے، اکثر لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی رہتا ہے۔ اگر یہ سورہ کے معنی مطلب مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، نمازوں میں اگر پڑھتے رہیں تب بھی مزہ آئے گا، اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور سورہ لہب میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مضمون رکھ کر ہیں جو انسان کے لیے اگر حقیقی معنوں میں سوچے، حقیقی معنوں میں دنیا کے بارے میں اگر سوچے، تو انسان جن چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہے آج، جیسے مال ہے، اور یہ مال کہاں تک ساتھ آئے گا، اور دوسرا اولاد ہے، یہ اولاد کہاں تک ساتھ آئے گی، یہ چیزوں کے بارے میں اللہ خاص کر کر ذکر کر ہے۔ آج پوری دنیا میں آج آدمی حقیقت میں مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ سمجھ رہا ہے کہ مال ہے، مال کمانا ہے، کہیں سے بھی کمائیں، کیسا بھی کمائیں، لیکن کمانا مقصد ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، کمانا مقصد ہے۔ اور مقصد کو یہ سمجھ گیا کہ مال آ گیا تو بس کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ میں سمجھا رہے ہیں، اور یہ سورہ کو اگر حقیقی معنوں میں سمجھ گیا انسان تو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ جیسے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ کیوں ہلاک ہو جائے وہ تفصیل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ مختصر سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے، لیکن یہ کہتا یہ آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، اس کی بات مت مانو۔ اب یہاں پر دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، سگا چچا، کوئی دوسرا نہیں، سگا چچا، حقیقی چچا ہے، لیکن نبی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حقیقی چچا ہے لیکن نبی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حسب نسب کام آتا نہیں، جو نسب ہے، نسب کتنا عمدہ ہے بھئی، نبی کا چچا، نسبت دیکھو، نبی کے چچا ہونے کی نسبت، یہ سب کو میسر نہیں ہوتی، سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ امتی ہیں ہم، نبی کے امتی ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اسے جو لقب مل کر ہے، اس کا جو نسب ہے کس سے جڑ کر ہے؟ نبی کے چچا ہونے کا لقب اللہ اسے دے کر ہے، نبی کا چچا ہے، لیکن نسب ہونے کے باوجود کام نہیں ہوا۔ حسب و نسب، حسب نسب بولتی ہمیں، حسب الگ چیز، نسب الگ چیز۔ دیکھو نسب کسے بولتی؟ خاندان، میرا نام یہ، والد کا نام یہ، ان کے والد کا نام یہ، ان کے والد کا نام۔ نسب نہیں بدلتا، اور نسب رہنے سے آدمی کامیاب ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے ابو لہب کا نسب عمدہ ہے، اچھا ہے، نبی کا چچا ہے، اسے بھی لقب کیا ہونا بھائی؟ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا، نسب اچھا ہے۔ اسی طرح بہت سارے حسب جو ہے الگ بنتا ہے، حسب کا تعلق نسب سے نہیں ہے، حسب آدمی بنا سکتا ہے، اور کبھی کبھار حسب نسب سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حسب و نسب، حسب کہاں کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش، اور حضرت بلال کا خاندان دور دور کے تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق اتنا نبی سے، محبت اتنی نبی سے کہ ابو لہب سے بھی آگے نکل گئے، ابو جہل سے بھی آگے نکل گئے۔ مثال ہی نہیں ہو سکتی، مثال ہی نہیں دینے ہوتا ان کو اور ان کو، یہ دونوں کو اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مثال ہی دینے ہوتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے اللہ اتنے آگے بڑھا دیا، اتنا آگے بڑھا دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نسب سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کہنے لگے اے بلال، میں تمہارے جنت میں تمہارے سامنے سے چلنے کی آواز سن رہا ہوں، اتنا عمدہ نسب ہو گیا۔ نسب کس کا ہے؟ نسب کام نہیں آیا، اسی وجہ سے نسب کبھی بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسب کو نہیں دیکھتے، ہاں حسب تعلق اگر مضبوط ہو گیا، ایمان سے تعلق ہو گیا، ایمان والوں سے اگر گہرا رشتہ ہو گیا، تعلق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور آدمی دو چیزوں کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا ہے، اولاد کے پیچھے، مال کے پیچھے، اور اللہ یہاں سمجھا دیے مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ مال، جتنا مال تھا ابو لہب کے پاس، کچھ کام نہیں آیا۔ سوچو جتنا مال کمایا تھا وہ کام 1 روپیہ بھی اسے ساتھ نہیں آیا۔ جو اس کی بیماری لگی ہوئی تھی، وہ بیماری میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ بیماری اچھی بیماری سے صحت ملنا مشکل ہے اسے۔
مال سے نہیں آیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آدمی قبر کے پاس جاتا ہے تو تین چیزیں جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اعمال بھی جاتے ہیں۔ اعمال تو ہمارے ساتھ آئیں گے، مال اور رشتہ دار کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے۔ مال تو کہاں تک جائیں گے؟ مال اور رشتہ دار کہاں تک جائیں گے؟ جو مال کمائے، جو مال ہے اور جو کمایا ہوا ہے، اور اولاد اور رشتہ دار، یہ کہاں تک آئیں گے؟ خبر تک آئیں گے۔ خبر کے پاس وہ بھی واپس آ جائیں گے، آگے نہیں آئیں گے، خبر تک آئیں گے۔ خبر کے بعد پھر واپس آگے کی جرنی میں نہیں رہیں گے، آگے کے سفر میں نہیں رہیں گے، واپس آ جائیں گے وہ۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اور یہ تو اتنا بڑا کمبخت تھا، اتنا بڑا بدبخت آدمی تھا ابو لہب۔ دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو مال تو ساتھ آتا، اولاد تو ساتھ آتی، کان تک، خبر تک تو ساتھ آتی کم از کم، لیکن یہ اتنا بڑا بدبخت آدمی تھا ابو لہب، اسے دنیا میں ہی ساتھ نہیں آیا، خبر تک بھی ساتھ نہیں آیا، مرنے سے پہلے ہی چھوڑ گیا یہ۔ وہ بیماری میں، ایسے بیماری میں لگا کہ اچھوت کی بیماری جسے کہتی ہیں بھئی، چھونے کی وجہ سے وہ بیماری پھیلتی، دور ڈال دیے، جا کر اسے دور دراز علاقے میں ڈال دیے۔ آخر میں حبشی غلاموں کو پیسے دے کر، حبشی غلاموں کو پیسے وغیرہ دے کر کیا کیے، ایک بڑا گڑھا ڈال کر گڑھے میں اس کو دفن کر دیے، گڑھے میں ڈھکل کر کیا کر دے، اس کی لاش کو دفنا ڈال دیے اس کی لاش کو۔ نہ مال آیا نہ اولاد آئے، مال بھی ختم، اولاد بھی ختم۔ بہت ساروں کو تو کم از کم خبر تک تو آتا، لیکن اسے ایک کمبخت کو خبر تک بھی نہیں آیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ مال آیا نہ اولاد آئی، جو کمایا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ یہی ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ابو لہب بھی کمایا لیکن ساتھ نہیں آیا، ہمیں بھی کمانی لیکن ساتھ آنا گارنٹی نہیں ہے، خبر تک آنا بھی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے آدمی ایسا ہو گئے بھئی، یہاں کام کرنے والا کہیں دوسری جگہ دبئی گیا، کہیں پھرنے گیا، کہیں تجارت کے واسطے گیا، کوئی ہاتھ میں چیز بھی نہیں تھی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا، انتقال ہو گیا، کروڑ پتی ہے لیکن لاوارث کی لاش پڑی ہوئی ہے، بھئی چندہ کر اس کو دفنا رہے ہیں۔ ہوا نہیں ہوا، کئی واقعات آپ حضرات سنے ہوں گے۔ جنازہ ہے بھئی، مسلمان ہے، ختنے سے پہچانت ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہ مسلمان ہے، لیکن ہاتھ میں جیب میں موبائل نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچانت کرانے والا ہے، تو کروڑ پتی ہے، تو ارب پتی، لیکن مسلمان ہے، کیا کرے بھئی؟ ایڈریس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، عطا نہ پتہ، رکھ کر لاش کو کیا کریں گے؟ آخر میں اعلان بھی کریں گے، اعلان بھی نہیں آیا، خبر اخبار میں فوٹو وغیرہ ڈالیں گے، پھر بھی نہیں ملا، تو وہ کروڑ پتی کی لاش کو سونے کے پانی میں نہیں نہلائیں گے، چندہ کریں گے، 10 روپے، 20 روپے، ہے تو کروڑ پتی، لیکن مال آیا ساتھ نہیں، کچھ نہیں آیا، مال بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد ہے، کہیں اور بسنے والی ہے، کہیں بستی میں زندگی گزار رہی ہے، دوسرے گاؤں میں زندگی گزار رہی ہے۔ کئی لوگوں کے ایسے قصے ہو گئے، آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے، دوسری جگہ کے رہنے والے کہیں گئے، انتقال ہو گئے، اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ چندہ کر دفنا دیے۔ کئی لوگوں کی خبر تو ایسی بھی ملی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں مرنا تو مقدر ہے، لیکن دفن ہونا اور کہاں دفن ہونا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے سمجھنا ہے ہم لوگوں کو، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ مال ساتھ آتا نہ اولاد ساتھ آتی، جو کما رہے ہیں یہ بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ کئی اچھے لکھپتی آدمی چندوں کے پیسوں سے دفن ہوئے ہیں، اپنے مال کا، یہاں تک کہ اپنے مال کا کفن تک نصیب نہیں ہوا، اپنے مال کا کفن تک نصیب نہیں ہوا بہت ساروں کو، ایسے واقعات بہت سارے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ کماتے وقت اتنا خیال رکھے کہ اللہ جو میں کما رہا ہوں کم از کم یہ حلال راستے سے آئے، حرام راستے سے نہ آئے۔ اگر حلال راستے سے آ گیا تو الحمدللہ کامیاب، اگر حرام راستے سے آیا تو یہ مال ہم کو ساتھ بھی نہیں آئے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، یہ عنقریب کہاں پہنچے گا؟ یہ آگ جہنم میں پہنچنے والا ہے، عنقریب جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور یہ آگے کی آیت کا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لا کر اپنے سر پر لکڑیاں لاد کر، اپنے لکڑیوں کو اٹھا کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ امرأتہ حمالۃ، میاں بیوی دونوں کا قصہ اللہ چھیڑ کر ہے، اس میں نماز کا حکم نہیں ہے، اللہ اس میں چھیڑ کر ہے دونوں کا قصہ۔ امرأتہ حمالۃ، لا کر کیا کرتی تھی؟ رات میں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جس راستے سے جاتے تھے چھپ کر کیا کرتی؟ وہ راستے میں کانٹے دار لکڑیوں کو بچھاتی تھی، نعوذ باللہ، اور نبی کو تکلیف دینے کے واسطے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی، راستے میں تکلیف دینے کے واسطے۔ اب یہ آیت میں اور ایک اشارہ بھی ہے، امرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی صفت بیان کرے، یہ بیوی
جو ابو لہب کی بیوی ہے، جو ہمارے نبی کی سگی چچی ہے، اس کا یہ واقعہ بیان کرے، یہ راتوں میں کیا کرتی، جنگلوں کو جا کر لکڑیاں لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس کا اور ایک مطلب بھی ہے، قیامت کے دن ابو لہب جہنم میں جلتا رہے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ جہنم میں ہی کیا کرے گی، لکڑیاں لا کر ابو لہب کے اوپر ڈالتی رہے گی، یہاں بھی وہاں بھی۔ ابھی اور ایک دکھ کی بات، ان کے لیے دکھ کی بات اور ایک بتاؤں کہ یہ جو سورہ نازل ہوا نا، ابو لہب زندہ تھا، اس وقت زندہ تھا، اور نبی بتا رہے ہیں کہ اس کی یہ حالت ہونے والی ہے، اس کی بیوی کی یہ حالت ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بھی کسی کو نہیں ستانا ہے، اور جس طریقے سے جس آدمی کو ستائے گا، اگر اس کی آہ لگ گئی، اگر وہ ستانے والا اگر ویسا ہی ہے، واقعی جہنم ہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں بھی وہی عذاب اس کو ملے گا۔ ابو لہب کی بیوی راستے میں لکڑیاں بچھا رہی ہے، کانٹے دار لکڑیاں بچھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی ہے، قیامت کے دن کیا کرے گی، اپنا شوہر جل رہا ہے، ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، جہنم کے بڑی بڑی لکڑیاں لائے گی، لا کر ابو لہب کے اوپر ڈالتی رہے گی۔ اب یہ عذاب چل رہا ہے، یہ عذاب چل رہا ہے، روٹین چل رہا، ادھر انہیں عذاب میں جل رہا، ادھر لکڑیاں لا کر اس کے اوپر ڈال رہی ہے، لا کر لکڑیاں اوپر ڈال رہی ہے۔ ام جمیل لقب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ہے، لیکن تکلیف دینے پر اتنی دشمنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، لکڑیاں کو لانے کا انداز کیا تھا دنیا میں، وہ بنڈا بناتی نہیں، لکڑیاں کا بنڈا بناتی نہیں، بنڈا بنا کر بڑے بڑے لکڑیاں لے کر اپنے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لاتی تھی لکڑیوں کو، اتنی زیادہ لکڑیاں لاتی تھی، کانٹے دار لکڑیاں۔ اور اللہ اس میں ایک اشارہ بھی دے رہے ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں قیامت کے دن انگار کی رسی پڑے گی، انگار کی رسی کھینچتی رہے گی، جیسے دنیا میں ویسے آخرت میں، جیسے دنیا میں نبی کو ستایا ویسے آخرت میں یہ کام کرتی رہے گی، یہ جہنم میں ہوتا رہے گا، اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا عذاب۔ اب میرے دوستو، ان کا واقعہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے سامنے یہ قصہ ہے، کیوں؟ ہم لوگوں کو اس میں حکمت ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو مال ہے وہ اولاد ہے، یہ ساتھ نہیں آنے والے ہیں، ہمارے اعمال ساتھ آنے والے ہیں۔ دوسری چیز، نسب، بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں وہ ہے، مجھے یہ بچائے گا، یہ آج کل یہ ہے نا، یہ کام آنے والا، ہمارے اعمال ہی اچھے، الحمدللہ، اعمال اگر اچھے ہیں تو اعمال سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے بچ سکتے ہیں، ہمارے اچھے اعمال اگر رہے۔ اب دوسری اس میں یہ ہے کہ جو آدمی اگر دنیا میں کسی کو ستاتا ہے، کل قیامت کی جہنم میں اسی عذاب میں مبتلا ہوگا، ویسے ہی عذاب میں مبتلا ہوگا، راستے میں تکلیف دے رہا ہے ویسے ہی عذاب میں مبتلا کریں گے، جیسے ابو لہب کو مبتلا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کیے، کہ ویسے ہی عذاب میں قیامت کے دن جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہ سورہ ہے۔ اب یہ سورہ میں ہم لوگوں کو یہی نصیحت لینا ہے کہ کام آنے والا دنیا میں کچھ نہیں ہے، جو مال کما رہے ہیں حلال راستے سے کمائیں، اور دوسروں کو ہرگز ہماری زندگی میں کبھی کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔